میرے پیارے دوستو، آج ہم یہ درس نظامی میں عربی اول کی ایک کتاب ہے مرقات، جو علم منطق میں ہے۔ اس کتاب کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس کتاب کو مکمل پڑھیں گے۔ اور میں اس طریقے سے اس کتاب کو آپ کو پڑھاؤں گا کہ جو ہمارے ابتدائی طلبہ ہے، جو عربی اول کے اندر ابھی آئے ہیں، جو عربی سیکھنے کے لیے جو مدرسے کی تعلیم میں بالکل نئے نئے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں بالکل آسان، عام اور فہم مثالوں کے ذریعے اور عام فہم اور آسان لب و لہجے میں یہ کتاب آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مرقات۔ قام بتصنیفها الحبر الشہیر مولانا فضل امام الخیر آبادی رحمہ اللہ۔ مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور ان کے بارے میں آپ تذکرۃ المصنفین میں آپ ان کے بارے میں ان کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے حالات زندگی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں نفس کتاب کو، اور وہ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اس کا معنی ہے بہت بڑا مہربان۔ یہ جو رحمان ہے اور یہ جو رحیم ہے، یہ دونوں صیغے رحیمہ یرحمو سے ہی بن کے آتے ہیں۔ رحیمہ یرحمو رحمتن، رحم کرنا، لیکن رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ مبالغہ، رحمان اسے کہتے ہیں کہ جو ہر حالت میں رحم کرے، چاہے کوئی اس کی اتباع کرے یا نہ کرے۔ رحمان وہ ذات ہوگی کہ جو ہر حالت میں رحم کرتا ہے، چاہے کوئی اس کی اتباع کرتا ہے یا نہیں، اور رحم اتنا زیادہ کرتا ہے، اتنا زیادہ کرتا ہے کہ اس کی رحم کا کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ماننے والوں کو جو اپنی اتباع کرنے والوں پر رحم کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، یعنی اہل اسلام کو، اہل ایمان پر بھی رحم کرتے ہیں، اور اہل غیر ایمان پر بھی رحم کرتے ہیں، اہل غیر ایمان پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے، چاہے وہ اس کو ماننے والا ہو، چاہے اس کو ماننے والا نہ ہو، چاہے کوئی اس کی حمد اور تعریف اور اس کی ثنا کر رہا ہو، یا چاہے اس کو گالیاں دے رہا ہو، خدا سب کو روزی روٹی دیتے ہیں۔ لیکن رحیم یہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ کیول ان پر رحم کرے گے کہ جو اس کو مانتے ہیں، جیسا کہ قیامت کے اندر کیول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائے گے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی مشرکین کے علاوہ جسے چاہے اللہ بخش دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی شان رحیمی نظر آئے گی وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کے اندر شان رحیمی نظر آئے گی، اور شان رحمانی وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان سے زیادہ خوشحالی میں اہل غیر ایمان ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اہل رحمانی ہے، یہ اللہ کی صفت رحمانی ہے۔ اور شان رحیمی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اپنے ماننے والوں کی ہی طرف توجہ کرے گے، اور جس نے اللہ کا انکار کر دیا اس سے توجہ پھیر لے گے۔ تو چونکہ الرحمن یہاں پر اسی لیے شروع میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے شان رحمان ہے، شان رحمانی ہے شروع میں، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا شروع میں آتی ہے اور آخرت بعد میں آتی ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ رحمان شروع میں آیا ہے اور رحیم بعد میں آیا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شان رحمانی جو ہے وہ شان رحیمی پر غالب ہے۔ فی الحال اللہ کی جو شان رحمانی ہے وہ اللہ کی شان رحیمی پر غالب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ رحمت فرماتے ہیں، اتنی زیادہ مہربانی کرتے ہیں کہ یہ چیز فی الحال اللہ کی غالب ہے شان رحیمی پر، لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا، جب حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ کی شان رحیمی آئے گی اس وقت۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق کو۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ میرا سبق پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ میں پہلے آپ کو نفس عبارت حل کرواؤں گا کہ اس عبارت کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد
جو اس کے متعلقین ہیں، جو اس کے ساتھ جو چیزیں حواشی وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو حل کراؤں گا، اور ہم اس کتاب کو اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ یہ کتاب جو ہمارے طلبہ ہے، جو ہمارے شاگردان ہیں، ان کو ایک ایک لفظ اس کا سمجھ میں آئے۔ اور اگر کبھی کوئی دقت ہوتی ہے تو آپ پرسنل میرا نمبر لکھ لیجئے، یہ میرا نمبر ہے، آپ اس پر مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، 7830182899۔ ضیاء الرحمان میرا نام ہے، ضیاء الرحمان۔ آپ اس نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنے میں، کوئی چیز سیکھنے میں دقت آتی ہے، یا آپ کنسلٹینسی چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی تعلیم، مدرسے کی تعلیم کس طرح سے شروع کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ جہاں تک بھی ممکن ہو میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ بس ایک گزارش میری آپ سے یہ رہے گی کہ اگر میں آپ کا فون کسی وجہ سے نہیں اٹھا پاتا ہوں تو آپ مجھ سے اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے، واٹس ایپ پر آپ اپنا مدعا بیان کیجئے، پھر یا تو میں آپ کو کال کر لوں گا خود ہی، یا آپ کو کال کرنے کے لیے بتلا دوں گا کہ آپ کس وقت آپ مجھے کال کریں گے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق کو۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو ایجاد کیا، تیار کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو تیار کیا، بنایا۔ ابدع یبدع ابداعا، اس کے معنی ہے بنانا، تیار کرنا۔ والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، اور درود اور سلامتی ہو اور رحمتیں ہو، اور درود اور سلامتی ہو اور رحمتیں ہو اس شخصیت پر، اس ذات پر کہ جو اس وقت بھی نبی تھے جس وقت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر وجود نہیں آیا تھا، بلکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی شکل میں تھے، یعنی مٹی کہیں تھی ان کی، پانی کہیں تھا، اور ان کا خمیر بنایا نہیں گیا تھا، ان کو جوڑا نہیں گیا تھا۔ اس وقت بھی ہمارے نبی تھے، اس وقت بھی ہمارے حضرت محمد نبی بنائے جا چکے تھے۔ اور درود اور سلامتی ہو اس ذات پر، اعلی من، اس ذات پر کہ جو نبی تھے اس وقت بھی، حال یہ کہ وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وعلی آلہ، اور آپ کی آل و اولاد پر، واصحابہ، اور آپ کے ساتھیوں پر، اجمعین، سارے کے سارے۔ اور درود اور سلامتی ہو آپ کے گھر والوں پر، آپ کے گھر والوں پر، خاندان والوں پر، اور آپ کے تمام ساتھیوں پر۔ یہ جو اجمعین ہے اس کا تعلق ویسے اصحابہ کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آلہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق جوڑ سکتے ہیں، یعنی تمام کے تمام خاندان والوں پر اور تمام کے تمام آپ کے دوستوں پر۔ تمام خاندان والے وہی کہ جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، اس میں ابو لہب وغیرہ اور ابو جہل وغیرہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کے خاندان میں تھے لیکن وہ آپ کے ساتھ تعلق میں، آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ترجمہ یہاں تک مکمل ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جتنے بھی مصنفین ہیں وہ سب اپنی کتابوں کو الحمدللہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ آپ نے دیکھا ہوگا حاشیے کے اندر لکھی ہوئی ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر شان، ہر کام، کل امر، ہر کام شان والا، کل امر ذی بال، ہر شان والا کام کہ جو شروع نہیں کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے، اور ایک روایت کے اندر ہے بحمد اللہ، اللہ کی تعریف کے ذریعے، یعنی جو شروع نہیں کیا جائے الحمدللہ کے ذریعے۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، تو کہ ہر کام جو بسم اللہ سے، اور دوسری روایت میں الحمدللہ سے شروع نہیں کیا جاتا ہے تو وہ ناکارہ رہتا ہے۔ اور یہ روایت کہاں پہ ہے؟ ایک کتاب ہے الاذکار، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر آیا ہے یہ حدیث شریف کہ ہر کام کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ
ناکارہ رہتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ ہر کام کے جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناکارہ ہوتا ہے، دم بریدہ، دم کٹا، آدھا ادھورا ہوتا ہے۔ تو چونکہ مصنف نے اپنی اس کتاب کو شروع کیا ہے اور مصنف نہیں چاہتے کہ یہ میری کتاب ناکارہ رہے، تو انہوں نے اس کتاب کو اس حدیث پر عمل کر کے الحمدللہ سے شروع کیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے اچھا، سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا، سب سے افضل پکار کیا ہے، وہ الحمدللہ ہے، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ سب سے اونچی پکار ہے، سب سے اونچی دعا ہے۔ کتاب ہے تدریب الراوی، صفحہ نمبر ہے 44، اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے الحمدللہ، یہ ہے عن ابن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمد راس الشکر وما شکر اللہ عبد لا يحمده، کہ حمد جو ہے وہ تمام کے تمام شکر کی جڑ ہے، اور جو اللہ کا شکر، جو بندہ اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کی تعریف بھی نہیں کرتا ہے۔ کہ یہ جو الحمد کے اندر لام ہے، یہ کیسا لام ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آ جائے گا، یہ تو اس طرح بھی آ سکتا ہے حمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، تو یہ الحمد کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ الحمد، یہ الف لام یا تو ہوتا ہے جنس کا۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں ایک کیٹیگری کو۔ جنس کا مطلب ہوتا ہے ایک پوری کیٹیگری، ایک پوری جماعت۔ تو اگر اس الف لام کو ہم مانیں گے الف لام جنسی، اگر ہم اس الف لام کو مانیں گے الف لام جنسی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد کی جتنی بھی پوری جماعت ہے، جتنی بھی حمد کتنی پرکار کی ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ حمد کے اندر جتنی بھی کیٹیگریز ہے، جتنی بھی قسم ہے، وہ ساری کی ساری قسمیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اگر الف لام کو جنسی مانیں گے، اور دوسری روایت میں اس میں آتا ہے کہ یہ استغراقی بھی ہو سکتا ہے الف لام۔ تو اگر یہ الف لام استغراقی ہے، اور استغراق کا معنی ہے گھیر لینا، ہر چیز کو ڈھانپ لینا، تو اگر یہ الف لام استغراقی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی ساری اس کی ساری تعریفیں ہیں، یعنی اس حمد نے، الف لام نے اگر کہ حمد کو حمد کا استغراق کر لیا، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر تعریفیں ہو سکتی ہے یا آخرت کے اندر، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو ایسی ذات صرف اور صرف کائنات کے اندر وہ اللہ کی ہے کہ اس کے اندر تعریفیں ہی تعریفیں ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ حمد کی جتنی بھی قسم ہے ان سب کا استغراق کر لیا ہے اس الف لام استغراقی نے۔ فاختار بعضهم ثانی، بہت سارے لوگوں نے الف لام استغراقی ہونے کو پسند کیا ہے۔ اچھا، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں الثناء باللسان بالجمیل علی جہت التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها۔ حمد کے معنی ہے کسی کی تعریف کرنا۔ اچھا، تعریف کب ہوتی ہے؟ جب کوئی آدمی احسان کرے، جب کوئی آدمی، کسی نے آپ پر احسان کیا، کسی نے آپ کو 500 روپیہ 2000 روپیہ دے دیے، تو اب میں اس کی تعریف کر رہا، تو یہ بھی حمد کے اندر شامل ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ اس نے میرے اوپر کوئی بھی احسان نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی میں اس کی تعریف کر رہا، تو اسے بھی حمد ہی کہتے ہیں، اسے بھی حمد کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کے بدلے میں تعریف ہو رہی ہے تو ویسے اس کو کہتے ہیں شکر، اس کو شکر کہتے ہیں اگر کسی چیز کے بدلے میں ہو رہی ہے۔ تو حمد اسے کہتے ہیں کہ جو اچھی تعریف کی جائے، اور تعریف میں جو ہے کسی کی تعظیم کرنا مقصد ہو، یعنی ایسی تعریف کرے کہ وہ سامنے والے کی تعظیم کر رہا ہے، اس کو بڑا مان رہا ہے، بڑا مانتے ہوئے تعریف کر رہا ہے۔ کیونکہ بہت ساری تعریف ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح کے سیاسی لوگ ایک دوسرے کی کرتے ہیں کہ دل کے اندر تو برا کہہ رہے لیکن زبان سے تعریف کر رہے، تو ایسی تعریف حمد نہیں کہی جائے گی، بلکہ دل کے اندر عزت اور احترام ہو اور قدر ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی تعریف کرے تو اسے کہتے ہیں اعلیٰ جہت التعظیم، چاہے کوئی نعمت کے بدلے میں ہو چاہے بغیر نعمت کے ہو۔ نعمت آپ کو مل رہی ہے تب تعریف کر رہے تو اسے بھی تعظیم کہے گے، اور بغیر نعمت کے اگر آپ کریں تو وہ بھی تعظیم ہوتی ہے۔ اور باقی اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہرحال اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ علم ہے، اور کس ذات کا؟ اس ذات کا کہ جو واجب الوجود ہے،
یعنی جس کا وجود ہونا ضروری ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو کبھی بھی نکارا نہیں جا سکتا، اللہ کا وجود اس دنیا کے اندر ہونا ضروری ہے، اس کائنات کے اندر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ہونا بہت ضروری ہے۔ المستجمع اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفاته، یہ لفظ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے، جو تمام کے تمام صفات کو مستجمع ہے، جامع ہے۔ وقیل اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے اسم ہے، اللہ اسم ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے علم ہے۔ علم کہتے ہیں کسی خاص چیز کے نام کو، علم کہتے ہیں کسی خاص چیز کے نام کو، اور اسم کہتے ہیں مطلق نام کو، اس کے معنی ہو کسی چیز کا نام، اس کو کہتے ہیں اسم۔ اور آگے کہہ رہے بہت سارے لوگ کہہ رہے والازہر انہ وصف فی اصلہ، اور ظاہر بات یہ ہے کہ وہ وصف ہے اصلیت میں، اللہ جو ہے وہ وصف ہے، صفت ہے، وصف ہے، لفظ اللہ جو ہے وہ وصف ہے، لیکن اس وصف پر علمیت غالب آ گئی، کیونکہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک لفظ، یہ ایک صفتی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، معبود، لیکن اس پر علمیت غالب آ گئی، یعنی اب صرف اللہ کو جو ذات واجب الوجود ہے اور اکیلا ہے، یکتا اور یگانہ ہے، اس کو ہی اب اللہ کہا جانے لگا۔ دیکھو ایک لفظ آیا تھا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، تو ابدع کہتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنا، یعنی ایسا بنا دینا کہ اس کی دوسری مثال کوئی دنیا کے اندر موجود نہ ہو، دوسرا نمونہ نہ ہو، یعنی ایک ایسی چیز تیار کر دینا کہ جس کا دوسرا نمونہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابداع، تیار، ایجاد کرنا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آسمان ہے، یہ جو زمینیں ہیں، زمین ہے، اس کا دوسرا نمونہ نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابداع۔ ابداع لغت کے اعتبار سے، لغت میں وہ نام ہے ایسی چیز کا جس کی نظیر نہ ہو، اور اصطلاح میں کسی چیز کو تیار کرنا عدم سے وجود کی طرف، یعنی جس چیز کا وجود پہلے تھا ہی نہیں اس کو تیار کر دینا، اسے کہتے ہیں ابداع۔ بغیر مادتن، بغیر مادے کے، یعنی بغیر مٹیریل کے کسی چیز کو تیار کر دینا، اس کو ابداع کہتے ہیں۔ افلاک کیوں کہا گیا ہے، فلک کیوں نہیں کہا؟ اس لیے افلاک کہا ہے، فلک تو کہتے ہیں ایک کو، فلک تو کہتے ہیں ایک آسمان، اور افلاک ہے جمع۔ تو چونکہ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ آسمان جو ہے بہت سارے ہیں، آسمان بہت سارے ہیں، تو کہتے ہیں 7 آسمان ہیں، 7 سماوات، تو اسی لیے الافلاک جمع کا صیغہ آیا ہے۔ یدل علیہ صراحۃ قولہ فی سورۃ الطلاق، سورۃ طلاق کے اندر صراحتاً ذکر کیا گیا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان کو اور اسی طرح 7 زمینوں کو پیدا کیا، اور زمینوں کو بھی اسی کی طرح۔ ارض جو ہے وہ اس میں جنس ہے، اور اس کی اصل ارضتن ہے، کیونکہ اس کی تصغیر جو ہے اریزتن آتی ہے۔ بتا رہے کہ جو لفظ ارض ہے، جو جس کی جمع ارضین آئی ہے، ارض جو ہے یہ اس میں جنس ہے، یعنی اگر کہیں لکھا ہوا ہے ارضن، زمین، تو اس کا مطلب یہ ہے جتنی بھی زمینیں ہو سکتی ہے، 7 زمینیں، یہ سب کو شامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ جو ہے اس کا جمع بھی نہیں لا سکتے، اس کو واحد بھی اگر ذکر کریں گے تو بھی معنی وہی ہوگا، لیکن اگر آپ جمع لے کر آتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، جیسا کہ یہاں پر ارزین آیا ہے۔ یہ اب آگے یہی بات بتا رہے ہیں۔ وقولہ، اور مصنف کا جو کہنا ہے الارزین، یہ را کے فتحے کے ساتھ ہے، یعنی اراضین، اراضین۔ وقت جاء باسکانہا، اور بہت ساری لغت کے اندر ساکن بھی آیا ہے، ارزین بھی آیا ہے، جو ارزن کی جمع ہے، اور یہ ارزن جو ہے یہ لفظ مؤنث ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اریزتن آتی ہے۔ کہا ہے کہ ارزون جمع لانا یہ شاذ ہے، بس ارزین ہی اس کی آتی ہے۔ ایک چیز یہ بتا رہے والصلاۃ علی من کان، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کے بارے میں تھوڑی سی بحث ہوگی۔ صلاۃ کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی،
کہ بھائی صلاۃ اللہ علیہ، تو اس کا مطلب آئے گا رحمت، رحم کرنا، جیسا کہ صلاۃ اللہ علیہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ اور جب صلاۃ کی نسبت ہوگی فرشتوں کے ساتھ، جب صلاۃ کا جوڑ ہوگا فرشتوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، تو مراد ہوگا اس کے ذریعے استغفار، یعنی فرشتوں کا استغفار کرنا، جیسا کہ صلی جبرائیل، کہ جبرائیل علیہ السلام نے استغفار کیا۔ اور جب صلاۃ کی نسبت ہوگی مومنین کی طرف، جب صلاۃ کی نسبت ہوگی مومن کی طرف، تو اس کا مطلب ہوگا دعا مانگنا، دعا مانگنا، کیونکہ صلی یصلی تسلیتاً یہ ایک پورا صیغہ آتا ہے اور اسی سے ہی صلاۃً ہے، تو مومنین کی طرف اگر نسبت ہوگی تو اس کے معنی ہوگا دعا مانگنا، اور اگر اس کی نسبت ہوگی جیسا کہ اللہم صلی علی محمد، یہ مومن کی طرف نسبت ہے اور مومن لوگ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ حضور پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ یہ چیز یہاں پر بتائی گئی ہے، اذا نسبت ان الصلاۃ اذا نسبت الی اللہ، کہ صلاۃ جب نسبت کی جائے اللہ کی طرف تو مراد ہے اس کے ذریعے رحمت، وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور جب نسبت کی جائے اس کی فرشتوں کی طرف، يُرَادُ بِهَا الْاِسْتِغْفَارُ، مراد ہے اس کے ذریعے استغفار، وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ، اور جب اس کے ذریعے نسبت کی جائے مومنین کی طرف تو مراد ہے اس کے ذریعے دعا مانگنا۔ فَصَلَاتُنَا عَلَى اللَّهِ عِبَارَةٌ عَنْ طَلَبِ الرَّحْمَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ کہا ہے کہ جب اللہ کی طرف رحمت کرے گے، جیسا کہ یہ کہے کہ ہمارے صلاتنا علی اللہ، ہماری دعا اللہ کی طرف، فصلاتنا علی اللہ عبارۃ عن طلب الرحمتی، تو اللہ کی طرف نسبت کرنا تو اس کا مطلب ہے رحمت کو طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور اس سے دعا مانگنا، بِأَنَّهُ عَزَّمَهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اچھا، یہ جو چیز ذکر کی گئی ہے کہ درود و سلامتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یہ جو چیز جو ذکر کی گئی ہے کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس کے بارے میں دراصل ایک حدیث شریف ہے، اور وہ حدیث شریف میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں نبی تھا اس وقت جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، کہ جب آدم علیہ السلام کی روح الگ تھی اور بدن الگ تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی جب وہ الگ الگ حصوں میں تھے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ نے مبعوث کیا ہے، جسے اللہ نے بھیجا ہے مخلوق کی طرف، مقصد کیا ہے؟ اپنے احکام کی تبلیغ کرنا۔ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی طرف اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اور رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے دنیا کے پاس بھیجا ہے، مخلوق کے پاس بھیجا ہے اپنے احکام پہنچانے کے لیے، لیکن ساتھ اس کو ایک کتاب بھی دے دی ہے، پرسنل شریعت دے دی، اس کو ایک اپنی کتاب دے دی، ایک شریعت دے دی۔ نبی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ رسول کو تو کتاب عطا کی جاتی ہے، لیکن نبی کو کتاب نہیں ملتی، بلکہ جو اس سے پہلے نبی ہوتے ہیں اسی کی کتاب کی وہ تعلیم آگے تو رسول اور نبی کے اندر بس یہی فرق ہے، رسول خاص ہے اس کے ساتھ، اور رسول ایک ایسا انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے پاس بھیجا اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے، اور اس کو ایک کتاب اور ایک شریعت الگ دے دی گئی ہو۔ کتاب اور شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قانون الگ ہے، پرانے زمانے میں جو ریتی رواج تھے ان سے ہٹ کے اس کا ایک الگ قانون اسے بتا دیا گیا، ایک الگ قانون اس کو دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ الگ شریعت، الگ کتاب اور الگ طریقہ اس کو دیا گیا ہے۔ آلن کے بارے میں آتا ہے کہ آل کے معنی آتا ہے خاندان، اور بہت باعظمت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آل استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ عظمت دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو۔ جو
چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو اہل کہتے ہیں، اہل۔ تو آل اور اہل کے درمیان یہ فرق ہے، یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آل کی جو اصل ہے وہ اہلن ہے، اور اس کی تصغیر اہلن آتی ہے، کیونکہ تصغیر جو ہے وہ اصل لفظ کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ اور فرق آل اور اہل کے درمیان یہ ہے کہ آل جو ہے وہ اشراف میں استعمال ہوتا ہے، یعنی باعزت لوگوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اہل وہ باعزت لوگوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام جو طبقے کے جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے ان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا آلو حجام، بلکہ اہلو حجام کہا جائے گا۔ حجام کہتے ہیں نائی، نائی کے گھر والے اگر کہنا ہو تو آل حجام نہیں کہہ گئے، آل حجام نہیں کہہ گئے، بلکہ اہل حجام کہہ گئے۔ لیکن باعزت جو بڑے اشراف لوگ ہیں اگر ان کے بارے میں کہنا ہو تو وہاں اہل نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہاں آل کہا جائے گا۔ جیسے آل فرعون، فرعون بھی باعزت تھا دنیاوی اعتبار سے، جیسا کہ آل رسول، رسول کے خاندان والے، تو ایسی جگہ آل استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب جو ہے وہ صحیبن کی جمع ہے، ہا کے کسرے کے ساتھ، اور صحبن بھی آتی ہے، صحبن ہا کے سکون کے ساتھ۔ صاحبن کی جمع نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحبن کی جمع صاحب ہوتی ہے، تو نہیں، بلکہ صحبن کی جمع ہے، یہ یا تو صحبن کی جمع ہے یا پھر صحیبن کی جمع ہے۔ اب چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر تو مقدمہ تھا یہاں تک، تو اب مقاصد شروع ہونے والے ہیں۔ یہاں پر تو تعریف اور ثنا تھی، لیکن اب مقاصد شروع ہو رہے ہیں۔ مصنف کہہ رہے وَبَعْدُ فَهَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ لَا بُدَّ مِنْ حِفْظِهَا وَضَبْطِهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ أُولِي الْأَذْهَانِ وَعَلَى اللَّهِ التَّوَكُّلُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔ وَبَعْدُ فَهَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ، اور بعد اس کے، یعنی وَبَعْدُ هَذَا یا وَبَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پر آپ محذوف مان سکتے ہیں بعد هذا وبعد، یا پھر آپ مان سکتے ہیں بعد الحمد والصلاة، اور حمد و صلاۃ کے بعد یا پھر اس کے بعد۔ فہذی تو یہ عدت فصول، عدت میں نے چند، یہ چند فصلیں ہیں، فی علم المیزانی، علم منطق کے اندر، علم منطق کے اندر یہ چند فصلیں ہیں۔ لا بد من حفظها وضبطها، ضروری ہے ان کو حفظ کرنا اور ضروری ہے ان کو یاد کر لینا، ان کا ضبط کر لینا۔ حفظ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان کو لفظ بلفظ یاد کر لو، لفظ بلفظ رٹ لیجئے۔ ضبط ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو قوانین ہے، جو قاعدے ہیں، آپ ان کو ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، کیونکہ اگر آپ کے لفظ یاد نہ بھی رہے، اگر لفظ ہو بہو یاد نہیں بھی رہ سکتے ہیں، نہیں بھی رہتے ہیں، تو پھر آپ ان کا مطلب دوسروں کو سمجھا سکے، اس طرح آپ یاد کر لیجئے۔ یہ مطلب ہوتا ہے لا بد من حفظها وضبطها، لا بد من حفظها وضبطها، ضروری ہے اس کو حفظ کرنا اور ضروری ہے اس کا ضبط کر لینا۔ اس شخص کے لیے، لیمن میں نے اس شخص کے لیے، لیمن ارادہ جس کا ارادہ ہے، جو ارادہ کرتا ہے، ان یتذکر من اولی الاذہان، جو ارادہ کرتا ہے یاد کرنے کا، تذکر کا، ذکر کرنے کا، جو ارادہ کرتا ہے ان کو یاد کرنے کا، اہل علم میں سے، ذہن والوں میں سے، یعنی اس چیز کو حفظ کرنا، اس چیز کو ضبط کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جس کا ارادہ یاد کرنے کا ہو، اور وہ جو یاد کرنے والا ہے یہ اولی الاذہان میں سے، یعنی عقل مند لوگوں میں سے ہے۔ جو علم منطق کو سیکھ رہا ہے وہ بیوقوف نہیں، وہ عقل مند لوگوں میں سے ہے۔ وعلی اللہ التوکل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل ہے، اور اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اور اللہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا، اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، اور اللہ پر ہی، اللہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ توکل کا معنی کیا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ پر بھروسے کا نام یہ ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر اونٹ ہے، پہلے آپ اس کو کھونٹے سے باندھ دیجئے، اس کے بعد اللہ پر توکل کیجئے۔ اگر آپ نے اسے کھلا چھوڑ دیا اور اللہ پر بھروسہ کر دیا کہ بس اللہ حفاظت کرے گا، اللہ رکشا کرے گا اس کی، تو یہ توکل نہیں ہے۔
بلکہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس کو کھونٹے سے باندھیے، آپ اس کی حفاظت کے تمام اسباب اور سامان اختیار کیجئے، اور اس کے بعد آپ کہیے کہ بس اب اللہ مالک ہے، جتنا میرے سے ہو سکا میں نے کیا، اب اللہ اس کا مالک ہے۔ تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کے معنی ہے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو حمد و صلات کے بعد تو یہ چند فصلیں ہیں علم میزان کے اندر، ضروری ہے ان کو یاد کر لینا اور ان کو ضبط کر لینا۔ اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کا ارادہ یاد کرنے کا ہے، جس شخص کا ارادہ یاد کرنے کا ہے، عقل مند لوگوں میں سے جو یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے ان کو حفظ کرنا اور ضبط کر لینا ضروری ہے، اور اللہ ہی پر ہی توکل ہے اور وہی بھروسہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک ٹیکنیکل چیز یہ آتی ہے کہ یہاں پر جو مصنف نے فرمایا بعد فہذی، تو یہ چند فصلیں ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اس میں اشارہ ہے، حاضی کے معنی ہوتا ہے یہ، اور اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف جو آپ کے سامنے ہی ہے، تو وہ چیز سامنے تو نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ گرچہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس کا مشار الیہ، حاضی کا جو مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ گرچہ موجود نہیں ہے لیکن سبھی کے ذہنوں میں ہے، یہ چیز سب کے ذہن کے اندر ہے۔ جو طالب علم سیکھ رہا ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ علم منطق۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ مرقات، اور اسے پتا ہے کہ بھائی علم منطق کی کتاب ہے، تو اشارہ اسی کی طرف کیا گیا ہے کہ جو علم منطق ہے، یہ جو علم منطق ہے یہ چند فصلیں ہیں، تو اس کا مشار الیہ علم منطق ہے جو ذہن کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے، اور اس کے بارے میں آپ ذرا سی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو مصنف نے یہاں پر لکھی ہے۔ اشارہ جو ہے اس مرتب کی طرف جو ذہن کے اندر موجود ہے، اس چیز کی طرف جو ذہن میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ معنی کہ جو خاص ہے اور جن کی تعبیر ہے الفاظ مخصوصہ کے ذریعے، یا پھر وہ الفاظ ہے جو دلالت کرتے ہیں معنی مخصوصہ کی طرف۔ معنی مخصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معنی ہے اور کسی خاص چیز کا معنی، مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں ایک لفظ آیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ علم نحو۔ تو علم نحو یہ لفظ جب آپ نے سن لیا تو ذہن کے اندر ایک تصویر بن گئی کہ بھائی علم نحو جو ہے وہ گرامر ہے۔ کس چیز کا گرامر ہے؟ عربی کا۔ عربک گرامر کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کسی چیز کا نام لیتے ہی اس کا ایک تصویر بن جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں معانی مخصوصہ۔ وہ ہے معانی مخصوصہ، وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں معنی مخصوصہ پر۔ تو دیکھو یہ الفاظ ہے، ایک علم ہے اور ایک نحو ہے، یہ دونوں الفاظ اس معنی مخصوصہ پر دلالت کر رہے ہیں۔ ایک اہم بات اس کے اندر یہ بھی آ گئی کہ دیکھیے اس کے اندر دو شکلیں ہو سکتی ہیں، میں اس کو مٹا رہا ہوں، اور اس کے اندر دو شکلیں نکلتی ہیں۔ لکھا ہے جو دیباچہ لکھا ہے تمہید، اسے کہتے ہیں دیباچہ یعنی تمہید۔ یہ تو جو تمہید مصنف علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے، اس کے اندر دو شکلیں ہیں۔ اصل میں یہ چیز بتانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ طالب علم یہاں پر علم منطق سیکھ رہا ہے، تو ہمارا علم منطق پڑھانے والے اساتذہ کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شروع سے ہی اس کا ذہن ان چیزوں کی طرف لے کر چلے، تاکہ علم منطق کے اندر جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس سے اس کا ذہن کھل جائے، وہ چیزیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں فی الحال ابھی تو کتاب بھی شروع نہیں ہوئی، یہ چیزیں بے معنی ہے یہاں پر بتانا۔ لیکن اس کا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ کام کرنا شروع کر جائے ابھی سے ہی، اور یہ چیزیں تاکہ جب بعد میں آگے آئے تو آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو، تو اسی لیے بتائی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ جو تمہید مصنف علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے، جو دیباچہ لکھا ہے، اس کے بارے میں دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے کہ کتاب لکھنی ابھی شروع نہیں کی، کتاب لکھنی شروع نہیں ہوئی، کتاب لکھنی ابھی شروع نہیں ہوئی، اور مصنف نے یہاں سے شروع سے کتاب کو لکھنا شروع کیا اور یہاں تک آئے، اور اس کے بعد گئے فہذی کہ یہ چند فصلیں، حالانکہ فصلیں ابھی لکھی نہیں ہیں، تو اس وقت اس میں اشارہ اس کا ان معانی کی طرف ہوگا، ان فصلوں کی طرف ہوگا کہ جو مصنف کے ذہن کے اندر ہے، جو مصنف کے ذہن میں ہے، اور وہ ذہن میں کیا ہے جو انہوں نے آگے کتاب کے اندر لکھا، جو مصنف کے ذہن میں ہے اور جو انہوں نے آگے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، جو کتاب انہوں نے تیار کی ہے۔ اور اس کے اندر دوسری جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے
کہ مصنف نے پوری کتاب لکھ دی. اب مصنف چاہ رہے ہیں کہ اب میں اس کا تمہید لکھ دوں، اس کی تمہید لکھ دوں، اس کا دیباچہ لکھ دوں. تو اگر مصنف نے کتاب لکھنے کے بعد دیباچہ لکھا ہے تو اس وقت اس میں اشارہ یہی ہوگا کہ جو کتاب میں نے شروع سے آخر تک لکھی ہے، مقدمے کے بعد سے جو کتاب میں نے لکھی ہے تو یہ چند فصلیں ہیں. اس وقت اس کے اندر دو ہی پوسیبلٹی ہے، اور یہ آپ اس چیز کو اس کے حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور حمد و صلات کے بعد تو یہ چند فصلیں ہیں علم میزان کے اندر، ضروری ہے ان کو حفظ کر لینا اور ان کو ضبط کر لینا اس شخص کے لیے جو عقل مند لوگوں سے. ترجمہ آپ اس کا یہاں سے کیجئے، اس عقل مند شخص کے لیے جو یاد کرنا چاہتا ہے. تو یہ چند فصلیں علم میزان کی ہے اور ان کو حفظ کرنا اور ان کو یاد کر لینا ضروری ہے اس عقل مند کے لیے جو یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ ہی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے. یہاں پر یہ دیباچہ مکمل ہو گیا اور اب نفس کتاب شروع ہونے والی ہے. یہ ہے مقدمۃ.